بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے خطبات اقبال کی عام فہم تفہیم کے سلسلے میں۔ خطبات اقبال انگریزی میں لکھی گئی اور اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا ہمارے ہاں۔ اقبال کی شاعری کو تو پڑھا گیا اور اس کو بہت بڑھایا بھی گیا، لیکن خطبات کو نظر انداز کیا گیا، اور اگر کہیں اس پہ کوئی تبصرہ کیا بھی گیا تو وہ کوئی اتنا جو ہے وہ ہیلپ فل نہیں تھا، اس کے لیے کوئی کنسٹرکٹیو جسے کہنا چاہیے وہ نہیں تھا، اور اس پہ تنقید بھی جو ہوئی وہ بڑی واجبی سی ہوئی۔ کوئی اس کو جو ہے اس پہ کوئی بات آگے بڑھائی نہیں گئی، کوئی اس پہ تشریحات نہیں اس پہ کی گئیں۔ اس کی وجوہات ٹھیک ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ انگریزی میں لکھا گیا، انگریزی بھی وہ فلسفیانہ قسم کی ہے، اور ماڈرن جو تھاٹ ہے فلسافیکل ویسٹرن تھاٹ اس کو، اور پھر جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ ہے، مسلم جو ریلیجس تھاٹ ہے اس پہ جو ہے وہ لکھا گیا، تو وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ سوچ بچار لوگوں نے نہیں کی۔ اور اقبال کی شاعری جو ہے وہ ایک عام فہم بھی تھی، لوگوں کو ایک جذبہ بھی دیتی تھی۔ یہ جو ہے یہ زیادہ دقیق چیز ہے، زیادہ ثقیل چیز ہے، اور اس پہ جو ہے زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن وہ کام اس پہ نہیں ہوا۔ ان سیریز کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال پر جو کام نہیں ہوا اس کو آگے بڑھایا جائے، اور خطبات کے جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اس کو دیکھا جائے، اس کو عام فہم بنایا جائے، اور اس پر جو تنقید ہے وہ کی جائے اور بات کو آگے بڑھایا جائے۔ آج 100 سال ہو چکے ہیں تقریباً ان خطبات کو سامنے آئے ہوئے۔ پہلا خطبہ 1924 میں ایک علامہ نے لاہور میں دیا تھا اتحاد کے نام پر، اور وہ بھی انگریزی میں تھا، لیکن جس کو بھی اس کی خبر ملی انہوں نے اس پر کفر کے خطمے لگائے، اور اقبال کے خلاف کافی خاصا جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ یہ کون ہے، یہ اتحاد کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کو مدراس میں بلایا گیا، اور باقی جو 6 خطبات ہیں وہ مدراس میں دیے گئے، اور یہی خطبات پھر بعد میں علی گڑھ میں بھی پڑھے گئے۔ اس کے بعد جو 7واں ہے خطبہ از ریلیجن پاسبل، جو آخر پہ ہے، وہ لندن میں گول میز کانفرنس کے دوران جب علامہ گئے ہوئے تھے وہاں پر، اس وقت ان کو وہاں ارسٹوٹیلین سوسائٹی نے انوائٹ کیا تھا اور ان کو اس موضوع پہ بولنے کو کہا تھا، تو وہ لیکچر وہاں پر ہے، اور اس طرح یہ 7 لیکچر ہیں۔ ان کے میں ایک مشکل دہ بھی ہے اقبال کے خطبات میں کہ تقریباً 150 کے قریب اس میں حوالے دیے گئے ہیں، ویسٹرن تھاٹ سے ہیں، ویسٹرن فلاسفی سے ہیں، ویسٹرن ہسٹری سے ہیں، اسلامک ہسٹری سے ہیں، اسلامک تصوف کے ریفرنسز ہیں، اس میں قرآن کے ریفرنسز ہیں، اس میں بہت سارے مسلم فلاسفر جو ہیں ان کے ریفرنسز ہیں، لیکن کسی جگہ بھی فٹ نوٹ علامہ نے نہیں دی ہے، اور یہ انہوں نے تصور کر لیا کہ جو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، وہ ان سب سے جو ہے وہ معروف ہے، وہ ان کو جانتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات بہت کم لوگوں تک ہی صحیح ہو سکتی ہے، باقی عام اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے تو صحیح نہیں ہے یہ بات۔ تاہم انہوں نے ایسے ہی لکھا اور اس کو ایسے ہی چھپا گیا، لیکن ابھی جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اور آن لائن اگر آپ دیکھیں تو ایسے تراجم اور ایسے جو ہے تراجم بھی، اور انگریزی کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو بھی تقریباً تمام کے تمام جو ہیں وہ اس کے جو ہے ریفرنسز وہ دے دیے گئے ہیں، تو اس لیے وہاں ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو آج کی جو گفتگو ہے وہ صرف اس پہ جو ہے ایک ابتدائیے کے طور پہ ہے، بعد میں ہم اس کو ایک لیکچر کو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال کوئی حرف آخر نہیں ہے، اقبال ایک مفکر تھا، اس نے کچھ آئیڈیاز دیے، ان پہ بحث ہو سکتی ہے، ان پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے اپنا واقعہ یاد ہے، جاوید اقبال کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کافی سارے طالب علمانہ ان سے سوال کرتا چلا جا رہا تھا، ان سے وہ بڑا اچھے جواب دیتے جا رہے تھے، تو ایک سوال کے جواب میں نے کہا کہ بھائی اقبال بھی پیغمبر تو نہیں ہے نا، وہ اس پہ وہ غلطی کر سکتا ہے، اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو میں بات وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اقبال پہ اعتراض ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، اقبال پہ تنقید ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ تنقید ہوگی تو بات آگے بڑھے گی۔
تو ان لیکچر کا مدعا جو ہے وہ یہ ہے، میں نے پہلے کہا کہ عام فہم بنانا ہے. اگر آپ اس کو سنجیدگی سے پڑھنا چاہتے ہیں، بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے انگریزی میں وہ اویلیبل ہے، اس کو پڑھیے. اور خاص طور پہ وہ جو ٹیکسٹ اویلیبل ہیں آن لائن، جس میں انہوں نے فٹ نوٹس وغیرہ لوگوں نے دیے ہیں سارے، ان کو پڑھیے، تو اس سے جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا. اور جو اقبال کا مدعا تھا وہ یہی تھا کہ جو مذہبی فکر ہے، ہاں ایک بات جو ہے اس کی وضاحت یہی ضروری ہے کہ اقبال جب کہتا ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، تو اس سے کئی لوگوں نے یہ مطلب لیا کہ اسلام جو اقبال جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہ رہا ہے، اس کی اسلام کی ریکنسٹرکشن چاہتا ہے. یہ بہت ہی کم فہمی کی بات ہے. وہ ریلیجیس تھاٹ، مذہبی فکر جو ہے اس کی ریکنسٹرکشن کی بات کر رہا ہے. مذہب اور مذہبی فکر دو الگ چیزیں ہیں، دین اور دینی فکر دو الگ چیزیں ہیں. دین ایک کوڈیفائڈ چیز ہے، وہ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، حدیث میں ہے. لیکن اس کے اوپر جو فکر ڈیولپ ہوتی ہے، جو فقیہ جو ڈیولپ کرتا ہے، جو جورسٹ ڈیولپ کرتا ہے، جو فلاسفر ڈیولپ کرتا ہے، جو وقت کے تقاضوں کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، وہ مذہبی فکر کہلاتی ہے. اور اس کا جو طریقہ اسلام میں رائج تھا وہ اجتہاد کا تھا. لیکن جیسے علامہ اقبال نے پیشہ ور مولویوں نے وہ اس پہ پابندی لگا دی کہ اب یہ کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور اب جو ہے جیسے ہے ایسے ہی رہے گا، جو ٹریڈیشن ہی چلے گی، جو مرضی ہو جائے، ہم اس پہ جو ہے کوئی، اور جو پہلے لوگوں نے بزرگوں نے کہہ دیا ہے وہ اسی پہ عمل ہوگا. حالانکہ ان بزرگوں نے ان فقیہوں نے، ان فلاسفر نے، ان جورسٹ نے، ان مفسروں نے، ان محدثوں نے اپنے زمانے کے حساب سے جو ضروریات تھیں، جو مسائل تھے، ان کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تشریح کی تھی. اب وقت بدل گیا ہے، اور خاص طور پہ ابن تیمیہ کے بعد جو ہے یہ بالکل ہی اس کا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ اجتہاد کا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ علماء کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر اس طرح لوگ انٹرپریٹ کرتے رہے مذہبی تھاٹ کو اور مذہبی فکر کے بارے میں اپنی رائے دیتے رہے، تو جو ہے وہ بہت جو ہے انتشار پھیل جائے گا. یہ غلط بات ہے. علم میں کوئی بات قطعی نہیں ہوتی. مذہبی فکر علم کی بات ہے، اور علم میں اختلاف کی گنجائش بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. تو اس پہ جو ہے وہ آپ جیسا کہ معلوم ہے کہ عام طور پہ تو ہمیں یہی معلوم ہے کہ 4 فقہ ہیں، حنبلی، مالکی، شافعی اور، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 35 کے قریب جو فقہ کے سکول تھے وہ اسلامک ہسٹری میں رہے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن تھی. بنیادی طور پہ تو فکر ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، لیکن اس دین کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ ہر کسی نے اپنے الگ الگ کی ہیں. فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یہ سارے جو ہیں اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے جیسے بھی اس کو مناسب سمجھا اس کے حساب سے انٹرپریٹیشن کی ہے. تو اقبال اس موجودہ دور میں جو سائنس کا دور ہے، جو آج سے 300 سال پہلے جسے ہم شروع کہہ سکتے ہیں، اس نے جو چیلنجز پیش کیے ہیں، جو تہذیب مغرب نے چیلنجز پیش کیے ہیں، ان کا جواب دینا چاہتا ہے کہ اسلامی تہذیب جو ہے مسلمانوں کو جو اقتدار ہے، جو مسلمانوں کی شان و شوکت تھی، جو علم کی وجہ سے تھی، جو اقتدار کی وجہ سے تھی، وہ ساری کی ساری ملیاں میٹ ہو گئی ہے. تو کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی جو وجہ وہ یہی بتاتا ہے کہ ہم نے جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان سے دین کی تطبیق نہیں کی ہے. اور اس کے لیے آپ ایک چھوٹی سی کتاب ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی، حالات جدیدہ کے شرعی احکام، چھوٹی سی ہے، میرا 100 صفحہ بھی نہیں ہے. وہ اگر کہیں ملے تو اس کو پڑھ کے دیکھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کے مسائل پہ ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ باقی بات ہم تفصیل سے جب ایک چیپٹر پہ کریں گے اس پہ کر لیں گے. اس وقت مدعا صرف اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے. اقبال بیسیکلی یہی کہنا چاہتا ہے کہ مذہب اور سائنس کوئی ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے. ایٹ کریٹو لیول پہ مذہب اور سائنس اور فلسفہ یہ ایک ہی ہے، جو کریٹو لیول ہے. عام زندگی میں تو ظاہر الگ الگ ہی ہیں، لیکن کریٹو لیول پہ یہ ایک ہی چیز ہے جہاں سے یہ چیز پھوٹتی ہے. تو وہ یہ مذہبی ایکسپیرینس کی بات کرتا ہے. تو مذہب جو ہے وہ سائنس کے ساتھ چل سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان، جس میں آئنسٹائن اور نیوٹن کا نام بڑے واضح ہیں، وہ اپنے مذاہب پہ قائم رہے، اور اپنا سائنس میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے. لیکن ایسے سائنسدان بھی ہیں جو کہ اپنے دین سے منحرف ہو گئے. تو دین کے ساتھ سائنس چل سکتی ہے.
یہ اس میں کوئی دشمنی نہیں ہے. اور مذہب کے اہل مذہب جو ہیں، خواہ وہ مغرب میں چرچ والے ہیں یا ہمارے یہاں مسجدوں والے ہیں، وہ سائنس سے خوف زدہ ہیں. سائنس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور سائنسدانوں کو مذہب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مذہب کوئی فاسل نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی پڑی ہوئی کوئی پرانی شے نہیں ہے جو پتھر بن چکی ہے. وہ ایک لیونگ چیز ہے، وہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ جو بھی تقاضے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ زندہ رہ سکتی ہے. وہ زندہ رہے ہیں جی، اور دین ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں اس کو جو ہے پیچھے کی طرف کھینچنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ایک بات جو واضح کرنے کی ہے کہ جو اقبال ہیں وہ اسی تحریک میں ہیں، اسی لائن میں ہیں جس میں سر سید تھے. سر سید، شبلی، اقبال، جناح اور پھر پاکستان، یہ ایک سلسلہ بنتا ہے. دوسرا جو سلسلہ بنتا ہے وہ ہمارے جو دینی مدارس کا جو سلسلہ ہے وہ ہے، جس میں کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ سند یافتہ ہوتے ہیں، جہاں پہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ٹریڈیشن جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو بزرگ ہیں جو پہلے کہا گیا ہے اس پہ تنقید نہیں کرنی، اور جو کتاب پڑھنی ہے وہ کسی سے پوچھ کے پڑھنی ہے. یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ پیدا ہوا، اگرچہ سب سے پرانی یونیورسٹی اب بھی مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، الازہر، لیکن وہاں پر بھی سوچ پہ پابندی لگ چکی ہے. لیکن یونیورسٹی کا جو مسئلہ ہے یونیورسل سے ہے یونیورسٹی، کہ یہاں ہر چیز پہ بحث ہوگی، ہر چیز پہ سوال اٹھایا جائے گا. یونیورسٹی کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اس پہ ہر چیز پہ سوال ہوگا، اس میں کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں جس پہ سوال نہ اٹھایا جائے. اور یہ سوالات ہم اٹھاتے رہے ہیں، لیکن آج کل جو ہے ان سوالوں پہ جو ہے وہ پابندی لگی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ اقبال صرف یہ لیکچر نہیں دینا چاہ رہے تھے، وہ ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ تھا علم کلام، نیا علم کلام لکھنے کا، کہ اس کو جو ہے باقاعدہ مدون کیا جائے، جو انہوں نے اس میں ریکنسٹرکشن میں باتیں کی ہیں. لیکن اس کے لیے ان کو ٹائم نہیں ملا، پھر وہ عمر کے آخری دن بیمار بھی ہو گئے. اور ویسے بھی یہ ایک آدمی کا کام تو نہیں ہے کہ سارے کام ایک ہی شخص سارے کرے، باقی لوگوں کو کرنے چاہیے. تو اس میں اب یہ سوال موجود ہے کہ اقبال جو سائنس اور مذہب میں جو تطبیق پیدا کرنا چاہتے تھے اس پہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اقبال سائنس یہ کہتے ہیں کہ مغرب نے جو کچھ لیا ہے وہ جو انڈکٹیو لاجک لیا ہے، اور انڈکٹیو لاجک جو ہے وہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور وہ قرآنک کانسیپٹ ہے انڈکٹیو لاجک. اس پہ جو ہے اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بات کر سکتا ہے. اقبال نے تو حوالہ دیا ہے ابن خلدون کا اور غزالی کا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انڈکٹیو لاجک جو ہے وہ بنیاد ہے ہماری سوچ کی. تو انڈکٹیو لاجک یہی ہے کہ آپ چیز کو انالائز کرتے ہیں. ارسطو کی جو فلاسفی تھی وہ یہ تھی کہ دنیا جو ہے، کائنات جو ہے یہ مکمل ہے، یہ ایسے ہی تھی، ایسے ہی رہے گی، اور ہم نے اس میں ایسے ہی رہنا ہے. لیکن بعد میں جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوئے، جب اس کو ریجیکٹ کیا گیا اس کے فلسفے کو انڈکٹیو لاجک کی بنیاد پر، بیکن نے جب ریجیکٹ کیا، پھر بیکن اسپین سے پڑھ کے آیا تھا مسلم یونیورسٹی سے، تو وہ اس کے بعد مغرب میں ترقی اس وقت ہوئی جب انہوں نے ارسطو کے فلسفے کو مسترد کر دیا ہے. اس سے پہلے تب مغرب میں ترقی نہیں ہوئی سائنس میں. اور سائنس کو ویسے بھی یہ معلوم ہے کہ سائنس اور سائنسدانوں کو گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں مذہبی طبقوں میں فلسفے کو یا فلاسفی کو، جو فلاسفر کو جو ہے وہ گالی کے طور پہ کیا جاتا ہے کہ فلاسفر ہیں یہ. تو وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ معتزلہ والی، لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اور ہمیں ان جو تقاضے ہیں جدید دور کے، اس پہ ہمیں اس پہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فکر کی درستی کرنی ہوگی. پھر اقبال جو ہے وہ تصوف اور تہذیب مغرب کے سخت ناقد رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے. شاعری میں انہوں نے تصوف پہ سخت تنقید کی ہے، تہذیب مغرب پہ سخت تنقید کی ہے، لیکن یہاں خطبات میں وہ بات نہیں ہے. شاعری میں بھی وہ تصوف سے جان نہیں چھڑا سکے، کہ یہاں پر بھی وہ جو ریلیجس ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں وہاں پر وہ تصوف کی بات ہی ہو جاتی ہے. اور وہ کیوں ہے اس سے وقت سے بات ہوگی. اس کے بعد تہذیب مغرب کے بارے میں اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان تہذیب مغرب کے جو ہیں کانسیپٹس، بیسک بنیادیں جو ہیں ان پہ اگر ایکسیپٹ کریں گے تو وہ دراصل اپنے ہی تہذیب کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے. کیونکہ مغرب کی تہذیب جو ہے وہ اسلامک پرنسپل سے اٹھی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے جب اس کو دین سے نفرت کی بنیاد پر اور دین کو بالکل مسترد کر دیا اور خدا کو چھوڑ دیا. وہ کتاب کا نام ہے نیٹشے کا ڈیتھ آف گاڈ.
تو جب وہاں تک بات پہنچی تو اس پہ پھر اقبال جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے، سائنس اور مذہب جو ہے ان کی آپس میں کوئی مخاصمت نہیں ہے، یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اقبال جو ہیں وہ ہمیں پروگریسو بھی نظر آتے ہیں، ہمیں کنزرویٹو بھی نظر آتے ہیں۔ اس سے بھی بحث ہو سکتی ہے کہ کنزرویٹو اقبال کہاں ہے، اقبال پروگریسو کہاں ہے، لیکن اسلام کی جو تشریح وہ ریکنسٹرکشن میں دیتے ہیں وہ پروگریسو ہے، وہ ارتقاء ہے، کہ ہر چیز جو ہے وہ ارتقاء پذیر ہے، ہر چیز جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اپنی بہتری کی تلاش میں ہے۔ تخلیق جو ہے، جو تخلیق کا جوہر ہے، جو کائنات میں ہے، جو انسان میں ہے، اور جو خداوند تعالیٰ جس سے اپنے آپ کو اپنا ظہور کرتے ہیں، وہ قوت تخلیق ہے، احسن الخالقین ہیں وہ۔ اور انسان بھی جو ہے چھوٹے موٹے لیول پہ وہ تخلیق کرتا ہے، وہ شاعری تخلیق کرتا ہے، یا وہ تاج محل بناتا ہے، یا وہ دیا بناتا ہے، یا وہ بجلی پیدا کرتا ہے، یا ہوائی جہاز بناتا ہے، وہ بھی یہی تخلیق کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے صفت خلاقی جو ہے یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، اپنے آپ کو آگے بہتر سے بہتر بناتی ہے۔ اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ اقبال نے جو ہے یہ ایولیوشن کا جو کانسیپٹ ہے، ڈاروینین کانسیپٹ، اس کو جو ہے وہ اسلام پہ لگا دیا ہے، جو غلط ہے۔ اس پہ پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وقت پہ بحث ہوگی، یہاں موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد اقبال جو ہیں وہ اسلامی ریاست کا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں آخری حصے میں جا کے، کہ اسلامی ریاست جو ہے ایک فلاحی ریاست ہوگی، اس میں جو ہے وہ اسپرچول ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہو۔ اور اس وقت جب اقبال نے یہ خطبات دیے ہیں تو وہ کانسیپٹ واضح نہیں تھے، تمام کی تمام مسلم دنیا جو تھی، تمام مسلم ممالک جو تھے، وہ نوآبادی نظام کے میں محکوم تھے۔ کوئی کسی ملک میں کسی جگہ پر کوئی عملی تجربہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ صرف ترکوں نے شکست کھانے کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھا اور اپنی آزادی برقرار رکھی اتاتورک کی رہنمائی میں۔ اس سے اقبال کو کافی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن اس سے بھی پھر اقبال بعد میں مایوس ہو گئے جب اس نے بالکل ہی ملک کو ویسٹرنائز کر دیا۔ تو پھر وہ اقبال نے وہی کہا تھا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ تاہم وہ ایک پہلا ایکسپیرینس تھا، اور اس میں نیشنلزم کا جو کانسیپٹ تھا اس پہ بھی اقبال نے کہا کہ جو ہے مسلم اقوام جو ہے نیشنلزم کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں، اگر حالانکہ اقبال وہ کہہ چکے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے۔ لیکن آپ خطبات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس وقت مسلم اقوام جو ہیں وہ نیشنلزم کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں اور اپنے الگ الگ شناخت رکھ سکتی ہیں۔ اور یہی کانسیپٹ انہوں نے اپنے جو خطبات، جو الہ آباد کا جو خطبہ ہے، جس میں انہوں نے ایک ویگ سا کانسیپٹ دیا کہ ہم شمال مغرب میں جو ہے ایک الگ ریاست قائم ہوتی میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے لیے، تو وہ اس میں یہی کانسیپٹ تھا، نیشنلزم ہی اس کی بنیاد تھی۔ لیکن نیشنلزم جو ہے وہ اس کو وہ محدود طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ جس طرح تصوف ہے، جس طرح مغربی تہذیب ہے، جس طرح نیشنلزم ہے، ان پہ تنقید کرنے کے باوجود وہ ان کی تحسین بھی کرتے ہیں، اور ایک حد تک یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انیویٹیبل ہے، اس سے مفر ممکن نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کے ساتھ، اور یہی چیز کو وہ اسی چیز کو اجتہاد کہہ سکتے ہیں، اسی چیز کو جو ہے ریکنسٹرکشن کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دین کو ریکنسٹرکٹ کر بھی رہے ہیں، اجتہاد کر بھی رہے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ آپ گھڑی کا مسئلہ دیکھ لیجئے، آپ لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ دیکھ لیجئے، آپ تصویر کا مسئلہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آج انٹرنیٹ کا مسئلہ دیکھ لیجئے، ٹیلی ویژن کا مسئلہ دیکھ لیجئے۔ تمام چیزوں کو مسترد کیا گیا، دین کے خلاف کہا گیا، یہود و ہنود کی سازش قرار دیا گیا کہ یہ تو دین کے سراسر خلاف ہے، اور جب وہ جادو سر چڑھ کے بولا تو پھر ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ لیکن ایکسیپٹ جب کیا تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے پہلے غلط کہا تھا۔ اس رویے سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ کھل کے بحث کی جائے، اور بحث کے نتیجے میں جہاں پہنچا جائے اس کو قبول کیا جائے، اور اگر اس بحث کے بعد اگلی بحث پیدا ہوتی ہے تو پہلی بحث جو ہے اس کو استرداد جو ہے اس پہ ایکسیپٹ کیا جائے، ہم پہلے جو بات تھی وہ غلط تھی، لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں وہ جو ہے وہ بزرگوں کی پرست جو ہے اتنی عزیز ہے، کیونکہ ہمارے فلان بزرگ نے کہا تھا تو یہ تو ہم نہیں مان سکتے، تو اس طرح تو بزرگوں کی توہین نہیں ہو جائے گی بھی۔ کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ میں حرف آخر ہوں،
ہر بزرگ نے یہ ہے، کسی بھی کو دیکھ لیجئے، ہر نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بات میری رائے ہے، اور اس پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، اس سے بہتر رائے بھی آ سکتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اقبال جو ہے وہ آج ریلیونٹ ہے یا نہیں، یہ جو ہے آپ آگے چل کے دیکھتے چلے جائیں گے۔ اور ہم نے جو ہے مجموعی طور پر اس وقت جو مسلم دنیا ہے، خاص طور پہ پاکستان، افغانستان، ایران، سعودی عربیہ، یہ جو ممالک ہیں، یہاں پر جو ہے ایک انتہا پسندی جو ہے وہ زوروں پر ہے، اور اسی کو ہم نے دین بنا دیا ہے۔ خودکش بمبار جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، لوگوں کو عورتوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے، مذہبی اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں، اپنے ہم مسئلے کا اور اپنے ہی ہم مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ اور مغرب جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ صبح شام جو ہے کہ اس کے خلاف صبح شام جو ہے وہ ہم تقریریں کرتے ہیں، اور کھاتے بھی لے کے مغرب سے ہیں، رہنا بھی مغرب میں چاہتے ہیں، اور مغرب کی جو ایجادات ہیں، مغرب کی جو ویسے تخیلات ہیں، خواہ وہ اسٹیٹ کی صورت میں ہے، خواہ وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کی صورت میں ہے، خواہ وہ سیپریشن آف پاور کی صورت میں ہے، خواہ وہ جوڈیشل سسٹم کی صورت میں ہے، الیکشن کی صورت میں ہے، کسی بھی جمہوریت کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، ہم نے سارے کے سارے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن آئیڈیالوجیکل طور پر ہم انہیں غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔ یہ سخت لفظ ہے لیکن منافقت ہے، جس کا ہمیں خود سامنا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے تصورات کو درستگی کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو بالکل پسماندہ گئی گزری قومیں تھی، گئی گزری اقوام تھی، جن کا جو ہے جو جی ڈی پی گروتھ 2% تھا، 1% تھا، نیگیٹو میں تھا، چین کو دیکھ لیجئے، جاپان کو دیکھ لیجئے، اور اب ہندوستان کو دیکھ لیجئے 1992 کے بعد سے، کہ وہ انہی چیزوں کو لے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اس سے آگے نکلنا ہوگا، یہ اقبال کہتا ہے، اور اس کو آگے خطبات میں اس کو بحث کریں گے۔ اور یہ بھی ہے، ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے، کسی بھی قسم کی انتہا پسندی جو ہے، اس کا جو علاج ہے وہ جبر نہیں ہے، جبر سے ان چیزیں نہیں دبتی۔ اس کا دہشت گردی کی جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ غربت ہے اور ظلم ہے۔ جو سسٹم، جو استبداد جو ہے سارے کے سارے مسلم ممالک میں، جہاں جمہوریت جو ہے وہ بس برائے نام ہی ہے، اور کہیں زیادہ ظلم ہے، کہیں زیادہ کم جبر ہے، تو یہ جبر ہے، اس سے جو ہے وہ وسائل کی، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم پیدا ہوتی ہے، اس سے جو ہے غربت اور ناراضگی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو مواقع نہیں ملتے، اس سے جو ہے ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہی چیز جو ہے پھر بعد میں جا کے وہ ایک نظریہ کا روپ دھار لیتی ہے، کیونکہ انسان کو یہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو ہے ایک نظریاتی بنیاد ایک چاہیے ہوتی ہے جب وہ مجموعی طور پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں ان سے، لیکن اس میں یہ بھی واضح ہے کہ یہ انتہا پسندی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسلامک تاریخ میں بہت زبردست قسم کی، بہت خوفناک قسم کی انتہا پسندیاں جو ہیں وہ رہی ہیں۔ یہ ہمارے شروع میں ہی ہمارے جو خوارج تھے وہ ایک بہت خطرناک قسم کا انتہا پسند گروپ تھا وہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے بہت سے جو ہے کرامتیا اور یہ جو اساسن حشیشین جو تھے، یہ اس قسم کے بہت سے لوگ فرقے پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن اسلام کا جو تمدن ہے وہ بڑھتا رہا ہے، وہ آگے چلتا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ فکر پہ پابندی نہیں تھی۔ ہر زمانے کے لحاظ سے نیا فکر پیدا ہوتا رہا تھا، اور جب زوال آیا ہے پچھلے 200-300 سال میں، تو اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ فکر پہ پابندی لگ گئی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ہم جان چھڑانا ہے، کیسے چھڑائیں گے اس کا تو اب بعد میں ہی دیکھیں گے۔ تو فی الحال بات کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہم پہلا خطبہ جو ہے اقبال کا مذہبی تجربہ جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور ہمارا چینل ہے فکر نو، پلیز اس پہ جائیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہم انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو کریں گے۔
اور آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی آپ کو کوئی اعتراض ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو رہ گئی ہو، جو آپ کے خیال میں نے غلط کہی ہے یا اسے کسی اور طریقے سے کہنا چاہیے تھا، تو پلیز اس پہ اپنے کمنٹس میں چھوڑ دیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.